اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کیا ہے؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوگا۔ اس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔ اس سے جو انسان بھی پیے گا ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے سیر ہو کر ہی واپس جائے گا۔ بعد میں جنت میں بطور شوق اور ذائقے کے پینے کی چیزیں پی جائیں گی، پیاس کی وجہ سے نہیں۔ نہر کوثر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سر مبارک جھکایا، پھر مسکراتے ہوئے اس کو اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر مکمل سورہ تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اس پر روز قیامت میری امت آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، بس ایک شخص ان میں سے میرے سامنے سے گزرے گا، میں عرض کروں گا یا رب یہ میری امت میں سے ہے، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا عمل کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت انا اعطیناک الکوثر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، اس کے دونوں کنارے خولدار موتی کے ہیں اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد جتنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن زیاد جو کہ کوفہ کے گورنر تھے کے پاس گیا، جبکہ وہ آپس میں حوض کوثر کے متعلق انکار کی گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا آپ حوض کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا خدا کی قسم میرا گمان تک نہ تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا اور تمہارے جیسے لوگوں کو حوض کے متعلق شک کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھوں گا، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم ان قریب ایسی آئے گی جو حوض کا انکار کرے گی، شفاعت کا انکار کرے گی اور اس قوم کا انکار کرے گی جس کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ اس لیے انس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ مجھے امید نہ تھی کہ اس زمانے تک رہوں گا کہ آپ حوض کا انکار کریں گے اور حوض کا انکار کرتے ہوئے میں دیکھوں گا۔ میں نے مدینہ طیبہ میں ایسی بوڑھی عورتوں کو دیکھا ہے جو ہر نماز میں اپنے رب سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر حاضری اور اس کا پانی نصیب فرمائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض ایلا سے صنعاء یعنی یمن تک لمبا چوڑا ہے، اس کے دو پرنالے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، دودھ سے زیادہ سفید ہیں، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے، جو اس سے ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین پیئیں گے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا میرا حوض عدن سے عمان تک جتنا ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، جو اس سے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور لوگوں میں سب سے پہلے اس حوض پر فقراء مہاجرین آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فقراء مہاجرین کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا
دنیا میں پراگندہ بال میلے لباس والے ہوں گے، جو بڑے گھرانوں کی عورتوں سے نکاح نہ کر سکتے ہوں گے، اور نہ ہی ان کے لیے امیروں کے بند دروازے کھولے جاتے ہوں گے، یعنی غریب و فقیر ہوں گے، مگر خدا کے نہایت فرما بردار اور اطاعت شار ہوں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امتی میرے حوض پر آئیں گے، تم صحابہ اکرام ان کا لاکھوں جزا بھی نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تعداد ایک اندازے کے مطابق محدثین نے 1.25 بتائی ہے، تو گویا کہ صحابہ کا 1.25 کی تعداد میں ہونا حوض پر آنے والے امتیوں کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں اپنے بعد دور رہنے والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت، یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض پر آ پہنچیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے پہلے حوض پر آنے والا وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے پہلے اسلام لایا ہو۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں حوض پر ملوں گا، جو وہاں حاضر ہوگا پیے گا، اور جو پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ میرے پاس کچھ گروہ ایسا بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہیں، مگر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ حضور فرمائیں گے، یہ میری امت ہیں۔ بتایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا عمل کیے، تو میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، جنہوں نے میرے بعد اپنا عمل بدل لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے اور چاندی کے ہیں، یہ در و یاقوت پر چلتی ہیں، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور پانی لولو پر چلتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ اعلیٰ درجہ کے جنتی کے لیے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص پسند کرے کہ وہ نہر کوثر چلنے کی آواز سنے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے کر دیکھ لے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا حوض ہوگا، یہ حضرات انبیاء باہمی فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پینے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے پینے والوں کے اعتبار سے ان سب سے زیادہ ہوں گا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انبیاء اکرام ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ اپنی امت میں زیادہ پیروکاروں والا کون ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس دن ان سب سے زیادہ ہوں گا، حوض کوثر پر پینے کے لیے آنے والوں کے اعتبار سے۔ ان میں سے ہر نبی اس دن بھرے ہوئے حوض پر کھڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا، وہ اپنی امت میں جس کو پہچانے گا اس کو بلائے گا، ہر امت کی ایک نشانی مقرر ہوگی، اسی کے ساتھ امتوں کو ان کے انبیاء پہچانیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت علی بن ابی طالب میرے حوض کے نگران ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے داروں کے لیے قیامت کے دن ایک حوض ہوگا جس پر روزے داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکے گا، یعنی ان روزے داروں کے لیے حوض کوثر میں ایک جگہ مخصوص ہوگی، جیسے VIP ایریا ہوتا ہے دنیا میں جو بہت خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح
حوض کوثر میں ایک جگہ مخصوص ہوگی جہاں سے صرف روزے دار ہی آ کر جام کوثر نوش فرمائیں گے، اور ان روزے داروں سے مراد اچھی طرح سے پورے آداب و لحاظ کے ساتھ فرضی روزہ رکھنے والے ہیں، ورنہ عام طور پر فرضی روزہ رکھنے والے تو بہت ہیں، اور اگر یہاں نفلی روزے زیادہ رکھنے والے مراد ہیں تو ان کو اس خصوصیت کے علاوہ جنت کے مزید اعلیٰ درجات بھی ملیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی قیامت میں حوض پر آئے گا پیاسا ہوگا مگر وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ مستثنیٰ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اتنا ننگا اٹھایا جائے گا کہ پہلے کبھی نہ تھے، ایسے بھوکے کہ پہلے کبھی نہ تھے، ایسے پیاسے کہ پہلے کبھی نہ تھے، اور ایسے طویل قیام والے کہ پہلے کبھی نہ تھے، بس جس نے اللہ کے لیے پہنایا ہوگا اللہ اس کو پہنائے گا، جس نے اللہ کے لیے کھلایا ہوگا اللہ اس کو کھلائے گا، جس نے اللہ کے لیے پلایا ہوگا اللہ اس کو پلائے گا، جس نے اللہ کے لیے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ اس کو سب ضرورتوں سے مستغنی کر دے گا، اور جس نے اللہ کے لیے معاف کر دیا اللہ اس سے درگزر کر دیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ اس کو میرے حوض سے پلائیں گے کہ وہ پھر پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر سمندر کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سفر میں تھے کہ انہوں نے بادبان کو رات کی تاریکی میں اٹھا دیا تو اچانک ایک ہاتف نے ان کو اوپر سے آواز دی، اے کشتی والو ٹھہرو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کی خبر دیتا ہوں جس کا اس نے اپنی ذات پر فیصلہ کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بتاؤ؟ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو گرمی کے دن اللہ کی رضا کے لیے پیاسا رکھے گا یعنی روزہ رکھے گا، اللہ کی راہ میں کوئی مشکل جھیلتے ہوئے پانی نہ پی سکے گا تو اللہ تعالیٰ اس پیاس کے دن یعنی قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس اس کا بھائی معافی مانگنے کے لیے آئے تو چاہیے کہ وہ اس سے معافی کو قبول کر لے، چاہے وہ معافی مانگنے میں سچا ہو یا نہ ہو۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ روز قیامت حوض پر نہیں آ سکے گا۔ معافی مانگنے والے کی نیت کا خدا کو علم ہے، اس لیے معاف کر دینا چاہیے، اور اگر اس کے فساد ہونے کا علم ہو تو معاف نہ کرے۔ کوئی حرج نہیں، معاف کرنا نہ کرنا صاحب حق کا حق ہے، قیامت کے دن اس کا حساب چکایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرے دین سے نکل گیا نہ تو اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی اور نہ وہ حوض پر آ سکے گا۔ جزاک اللہ خیر۔